بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواہ ابن ماجہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ دوستو، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو اب ان دونوں کا آپس میں ایک ساتھ رہنا قطعاً جائز نہیں ہے، سوائے اس ایک صورت کے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر شوہر نے 3 طلاق دے دی ہیں، اب اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے اس شوہر کے ساتھ رہنا، سوائے اس صورت کے کہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی دوسری جگہ نکاح کرے اور اتفاق سے وہاں اس کا نباہ نہ ہو سکے اور دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، اب یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ دوستو، یہ ایک صورت ہے، اور اس میں جو فلا تحل کا لفظ ہے، اسی سے ہی لفظ حلالہ نکلا ہے کہ اتفاق سے نباہ نہیں ہو سکا اور دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو اب یہ حلال ہو گیا ہے کہ یہ پہلے شوہر کے پاس آ جائے۔ لیکن ہمارے معاشرہ میں جو مروجہ لفظ حلالہ ہے، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ عورت اس شرط کے ساتھ کسی آدمی سے نکاح کرتی ہے کہ کچھ وقت گزارنے کے بعد یہ اس کو طلاق دے گا اور یہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس شرط کے ساتھ یہ نکاح کرنا، اس کی صورت یہاں قرآن یہ احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں ایک ڈگر چل پڑی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے 3 طلاق دے دینی ہے، جذبات میں بہہ کے 3 طلاق دے دینی ہے، غصے میں 3 طلاق دے دینی ہے، اور اس کے بعد پھر عذر کرنے بچوں کا کیا ہوگا جی، اور ہمارا خاندان کا کیا ہوگا۔ بھائی، یہ طلاق دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، جیسا کہ ہم کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے آداب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء سے اس کے مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے یہ جو پھر بعد میں مشورہ مانگنے لگ جاتے ہیں کہ جی کوئی ایسی صورت نکال دیں، کوئی حلالہ وغیرہ کی، بھائی یہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا مشورہ دے گا تو وہ بھی اس لعنت کا مستحق ہوگا، یاد رکھیے گا، اور جو آدمی کر رہا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، جو کروا رہا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اس لیے یہ بالکل درست نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے کہ ہر دوسرا آدمی اس کا مشورہ مانگ رہا ہے اور تیسرا آدمی اس کا مشورہ دے بھی رہا ہے کہ ایسی کوئی صورت اختیار کر لیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی ہے ایسے شخص پر۔ ہمیں ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، اور خاص طور پہ جس پہ لعنت کی گئی ہے اس سے تو خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔